کہ جب کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ یعنی ساری کائنات کا حسن اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کیا ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ بلند آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ حضور کے حسن پر بات ہو رہی ہے کہ بات یہ ہے، ایک شاعر کہتا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کے حسن کی بات یہاں سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ نے دیکھا، حضور کا دیدار کیا، لیکن ہم نے حضور کے چہرے کی زیارت نہیں کی، حضور علیہ السلام کے جلووں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا حسن صرف سنا ہے۔ صرف حضور کے حسن کو ہم نے سنا ہے علماء سے کہ حضور ایسے تھے، حدیثوں میں پڑھا ہے، لیکن صرف سن کر ہی لوگ جب حضور کے حسن کو سنتے ہیں تو مچل جاتے ہیں۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کتنے حسین ہیں، اور حضور علیہ السلام کو کوئی جو صحابہ نے دیکھا تو چند علماء فرماتے ہیں چند صحابہ ہیں جنہوں نے دیکھا، کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے حضور کے حسن کو، حضور علیہ السلام کے حسن کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے۔ حضرت حسان، آپ کا شعر پڑھا جاتا ہے حضور کے حسن کے بارے میں۔ حضرت حسان کہتے ہیں لما نظرت الی انوارہ، جب میں حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتا، حضور کو دیکھا کرتا، تو اب کیا کہتے ہیں وضعت کفی علی عینی، تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیتا۔ وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں خوفم من ذہاب بصری، مجھے یہ خوف ہوتا کہیں میری آنکھیں نہ ضائع ہو جائیں۔ حضور کے چہرے پر نور اتنا تھا، اسی لیے شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں آپ وہ ہیں جنہیں ہر رات سرکار کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ہر رات حضور کا جنہیں دیدار ہو، وہ فرماتے ہیں حضور کے حسن کے بارے میں کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک سرکار کی ذات کے بارے میں شاہ عبد الحق فرماتے ہیں، کہتے ہیں سرکار کی شان یہ ہے، سرکار کے حسن، سرکار کے نور کو اس طرح بیان کرتے ہیں جو ہر رات دیدار کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شاہ عبد الحق کہتے ہیں سرکار سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور تھے، آپ سراپا نور تھے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو ہے عین نور، تو ہے عین نور۔ حضور علیہ السلام کو کون دیکھ سکتا ہے حضور کے حسن کو؟ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے جب حضور کا خواب میں دیدار کیا، سوال کیا کہ حضور آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے کیا کیا، ہاتھ کاٹ لیے، اور ادھر آپ کے حسن کو دیکھ کر تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اللہ کا محبوب بن کر آیا ہوں۔ خود سرکار نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا حبیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے پر 70,000 پردے رکھے ہیں، 70,000 پردے، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کوئی محب ہوتا ہے نا، محبت کرنے والا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی اور بھی دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیرت محبت کی وجہ سے سرکار نے فرمایا میرے چہرے پر 70,000 پردے رکھیں، لیکن 70,000 پردوں کے باوجود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس پہلے دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہوا کرتا تھا، چراغ آپ کا جلتا نہیں تھا، لیکن جب حضور آ گئے
تو پھر عورتیں آ گئیں اور سوال کیا، اے حلیمہ سعدیہ یہ تو بتا، پہلے تیرے گھر دیا جلتا نہیں تھا، اب ہر وقت جلایا کرتی ہے، اتنا فضول خرچی، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا؟ پہلے تیرے گھر دیا نہیں جلتا تھا، تیری حالت کچھ اور تھی، اب ہر وقت تیرے گھر نور ہی نور ہوتا ہے، روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتی ہیں؟ ابھی تو 70,000 پردے ہیں اللہ کے محبوب کے چہرے پر۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، اور ادھر سرکار کے بچپن کا زمانہ ہے۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں بات یہ ہے اب میں چراغ نہیں جلاتی، اب ہمیں چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، کہا جس دن سے یہ محبوب آئے ہیں، اللہ کے محبوب آئے ہیں، ہمیں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے ہم انہیں لے جاتے ہیں، ان کے نور سے وہ کمرہ نور علی نور ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ ابھی 70,000 پردے ہیں، 70,000 پردے ہیں، اس کے باوجود اتنا نور، اتنا نور۔ اور پھر ایک صحابی کہتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی لیلۃ، میں نے حضور کو ایک رات دیکھا، اور اس رات منظر یہ تھا، بیان کرتے ہیں اس رات منظر یہ تھا کہ چاند اپنے پورے جوبن پہ چمک رہا تھا، 14ویں کا چاند تھا، اور ادھر حضور آرام فرمائیں وعلیہ حلۃ حمراء، اور آپ سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ مبارک پہن کر آرام فرما تھے۔ تو کہتے ہیں کبھی میں حضور کو دیکھتا، کبھی میں حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا، اور کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا، کبھی میں حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا، کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا، اور میرے دل میں، کہتا ہے میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں موازنہ کروں کہ حضور زیادہ خوبصورت ہیں، یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ تو کہتے ہیں فجعلت انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و الی القمر، کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، اور کبھی میں کیا کرتا، حضور کو دیکھتا، کبھی میں اس چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا۔ اور ہم قربان جائیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی کے مقدر پر، اس صحابی کے مقدر پر ہم کیوں نہ قربان ہو جائیں کہ بار بار حضور کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر نتیجہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے نزدیک میں نے یہ فیصلہ کیا ہے فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، جو حضور کا چہرہ ہے یہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، محمد کا چہرہ صاف ہے۔ بلند آواز سے کہے نا سبحان اللہ۔ حضور کا حسن ایسا ہے، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اب توجہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر 70,000 پردے، اور پھر اتنا نور ہے آپ کے چہرے پر، اتنا نور ہے، لیکن ایک پردے کو ایک رات ایسی بھی آئی، ایک رات ایسی بھی آئی کہ ایک پردے کو ہٹایا۔ وہ کون سی رات تھی؟ معراج کی رات، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، اور پھر جبریل امین علیہ السلام گئے، آپ کو دولہا بنایا گیا، اور دولہا بھی اسے بنایا جا رہا ہے۔ میں یہاں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، جو خوبصورت ہو اسے دولہا بنایا جائے وہ اور زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور ادھر تو ساری کائنات حسن ہی، ساری کائنات کا حسن ہی ہمارے آقا کو عطا ہوا ہے، آج دولہا بنایا جا رہا ہے۔ 80,000 فرشتے براق کی دائیں جانب، 80,000 فرشتے براق کی بائیں جانب کھڑے ہیں، نورانی لائٹیں لیے کھڑے ہیں، ان کا بڑا نور تھا۔ لیکن جب میرے آقا نور علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا جب آتے ہیں
اب دیکھیں 70,000 پردے ہیں، لیکن اس رات کیا ہوتا ہے جب میرے آقا آتے ہیں، جہاں 1,60,000 نورانی لائٹیں ہیں، آقا آ جاتے ہیں، سب کی روشنی کم ہو جاتی ہے، آقا کا چہرے کا نور، آقا کے چہرے کا نور غالب آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل، آج ہم نے اپنے محبوب کے چہرے سے ایک پردے کو ہٹا دیا ہے، ان 70,000 پردوں میں سے آج ایک پردے کو ہٹا دیا ہے۔ آج اگر 1000 سورج اور چاند بھی میرے آقا کے چہرے کے سامنے آ جائے، میرے محبوب کے چہرے کے سامنے آ جائے، تو ان کی روشنی کب ہو جائے گی؟ میرے آقا کے چہرے کا نور ان سب پر غالب آ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، جب 70,000 پردے ہیں اللہ کے محبوب کے چہرے پر، 70,000 پردے، 70,000 پردوں کے باوجود عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب بھی حضور جب بھی چراغ کے سامنے آتے، میرے آقا جب بھی چراغ کے سامنے آتے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں چراغ کی روشنی کم ہو جاتی، حضور کے چہرے کا نور اس پر غالب آ جایا کرتا تھا۔ اب یہ جتنے بیٹھے نا عشاقان مصطفیٰ، اب یہ جو جملے کہنے لگا ہوں عبداللہ ابن عباس کے کمال جملے، کیا شان ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی، کیا حسن ہے۔ عبداللہ ابن عباس وہ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُمْ مَعَ شَمْسٍ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ، کہتے ہیں جب بھی، یہ نہیں کہ ایک بار ہوا، کہتے ہیں جب بھی حضور سورج کے سامنے آتے، اب آپ کی زبانیں ہلنی چاہیے حضور کی شان پر، جب بھی حضور سورج کے سامنے آتے، سورج کی کتنی روشنی ہوتی ہے، کتنا نور ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کہتے ہیں جب بھی حضور سورج کے سامنے آتے تو سورج کی روشنی کم ہو جاتی تھی، میرے محبوب کے جلوے اس سے زیادہ نظر آیا کرتے تھے۔ میرے محبوب کے چہرے کا نور اس پر غالب آ جایا کرتا تھا۔ الا غلب ضوءه ضوء الشمس، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اتنا حسین چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ۔ آپ کے بارے میں حضرت حارث بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو بمنا او بعرفات وقد اطاف بها الناس، میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، نبی علیہ السلام منا میں تھے یا عرفات میں تھے، کہتے ہیں اس وقت لوگ جوک در جوک آپ کی بارگاہ میں آ رہے تھے، اور سب کرتے کیا تھے، کہتے ہیں جو بھی آتا فتجیء الاعراب، جو بھی دیہاتی آتا اور وہ کیا کرتا، رأوا وجہہ، حضور کے چہرے کو دیکھتا، حضور کے چہرے کو دیکھتا، جو بھی حضور کے چہرے کو دیکھتا تو پھر وہ سب یہی کہتے کہ وجہ مبارکن، یہ کتنا مبارک چہرہ ہے، یہ کتنا مبارک چہرہ ہے۔ حضور کے حسن کے بارے میں، حضور کے حسن کے بارے میں اس طرح بات کرتے، اور بڑی خوبصورت روایت سنانے لگا ہوں۔ ایک بار میرے آقا علیہ السلام ایک سفر پر تھے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ساتھ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، میرے آقا جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ آپ رکے تو وہاں ایک جھوپڑی تھی، وہاں ایک عورت تھی ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھی۔ میرے آقا علیہ السلام اس جھوپڑی میں گئے اور کہا، اور ان کی عادت تھی وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی کھانے کو ہے پیش کرو، تو وہ عورت کہنے لگی ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میرا شوہر گیا ہوا ہے جانور لے کر۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بکری بیٹھی ہے، یہ جو بکری بیٹھی ہے، تو میں اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، انہیں ابھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو کہنے لگی یہ تو بڑی کمزور ہے، یہ دودھ نہیں دے سکتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ ہمیں اجازت دے دیں۔
آقا کو اجازت ملی، آقا علیہ السلام نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، جیسی ہاتھ پھیرا تو تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دودھ نکالا، خود پیا، دوسرے لوگوں نے پیا، ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ حضور چلے گئے، اور جب حضور چلے گئے تو آپ کا شوہر آیا اور آ کر سوال کرتا ہے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ہمارے گھر تو دودھ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ دودھ کیسے آیا؟ کہا آج ایک حسین شخص ہمارے گھر آیا تھا۔ کیا حسن بیان کیا ہے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے، میں آپ کو ان کا حسن جو انہوں نے جو حسن بیان کیا نبی علیہ السلام کی شان میں وہ سناتا ہوں۔ ام معبد کہتی ہیں آج وہ شخص آیا تھا، رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ متبلج الوجہ حسن الخلق، کہتے ہیں آج ہمارے گھر ایسا شخص آیا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا، جو بہت ہی خوبصورت تھے، بہت ہی حسین تھے، بہت ہی خوبصورت تھے، اخلاق کے اچھے تھے، حسن الخلق اخلاق کے اچھے تھے۔ اور آگے کہتے ہیں لم تعبہ سجلۃ، آگے کہتی ہیں ان کا حسن ایسا تھا کہ ان کی رنگت اتنی زیادہ سفید نہ تھی جو انہیں عیبدار بنا رہی ہو۔ ولم تضر بہ صعلہ، ان کا حسن ایسا بھی نہ تھا کہ گردن پتلی اور سر پتلا، ان کا حسن ایسا نہیں تھا جسے دیکھ کر ہم یہ سمجھیں کہ ان میں عیب ہے۔ وسیم قسیم، آپ بہت ہی خوبصورت تھے، بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت تھے۔ آقا کا حسن بیان ہو رہا ہے۔ یہاں میں بات اکثر یہ جب سناتا ہوں تو بات کرتا ہوں اس حسن کو یاد کر لیں، جب قبر میں سرکار آئے فرشتے پوچھیں کہ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے تو آپ کو حسن یاد ہونا چاہیے کہ ہاں ہم نے جیلانی مسجد میں حسن سنا تھا، ایسے تھے سرکار، تو فوراً آپ نے کہہ دینا ہے یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیسا حسن ہے؟ کہتے ہیں فی عینیہ داج، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، وفی اشفارہ وطف، پلکیں لمبی تھی، اور اس کے بعد وفی صوتہ سہل، آواز بڑی خوبصورت تھی، آواز بڑی روبدار تھی، فی عنقہ سطح، اور آپ کی جو گردن تھی، بہت سے بندے خوبصورت تو ہوتے ہیں، بہت سے بندے خوبصورت تو ہوتے ہیں، اور وہ اس کے بعد جب وہ ان کی گردن کو دیکھا جائے، ان کی گردن کو دیکھا جائے تو اس میں میل نظر آتا ہے، لیکن ام معبد نے بیان کیا حضور کے حسن کو، جب گردن کی بات کی تو کہنے لگی جب آپ کی گردن کو دیکھا جاتا تو وہ چمکتی ہوئی نظر آتی تھی، وہ چمکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ وفی لحیتہ کثاثۃ، اور آپ کی داڑھی بڑی گھنی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ اس کے بعد بیان کرتی ہیں احور اکحل ازج اقرن، اور آپ کی آنکھیں سیاہ، سرما لگا ہوا تھا، اور ابرو ملے ہوئے تھے، باریک تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ کہتے ہیں جب وہ بیان کرتی ہیں اذا صمت فعلیہ الوقار، اور جب آپ خاموش ہوتے تو بڑے پروقار نظر آتے، اور پھر جب آپ گفتگو فرماتے، بیان کرتی ہیں وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَاعَ عَلَاهُ الْبَهَا، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو پھر کس طرح گفتگو فرماتے؟ كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرْزَاتِ نَظْمِ يَتَحَدَّرْنَ، جیسے موتیوں کی لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، جیسے موتیوں کی لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں۔ اور پھر آپ آگے بیان کرتی ہیں فصل، بعض بندے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن جب بات کرتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو بیان کرتی ہیں فصل لا حذر ولا نظر، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو بڑی واضح گفتگو فرماتے، نہ بےہودہ گفتگو فرماتے، نہ بے فائدہ گفتگو فرماتے۔ اور پھر یہاں کمال کر دیا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیا حسن بیان کیا ہے ہمارے آقا کا۔ بیان کرتی ہیں اجہر الناس واجملہ من بعید، کہتی ہیں حضور بڑے باروب تھے لوگوں میں، وہ اللہ کے محبوب باروب تھے۔ اب یہ جو جملے ہیں ساری سبحان اللہ ایک طرف، اور یہ اس بات پر آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ بیان کرتی ہیں
کہتی ہیں وَأَجْمَلَهُ مِن بَعِيدٍ، حضور وہ اللہ کے محبوب ان کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ وہ جو آئے تھے وہ دور سے بڑے خوبصورت نظر آتے تھے، دور سے بڑے اعلیٰ نظر آتے تھے۔ یہاں رک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کی سبحان اللہ کو بھی سنوں گا۔ بات یہ ہے کچھ لوگ دور سے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، قریب آتے ہیں، لوگ ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دور سے تو بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، قریب سے خوبصورت نظر نہیں آتا۔ معبد نے کمال کر دیا، اصل کمال تو میرے رب کا ہے، اصل کمال تو میرے رب کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا ہے۔ معبد کہتی ہیں جب دور سے دیکھا تو بڑے خوبصورت نظر آتے تھے۔ وَأَحْلَاهُ وَأَجْمَلَهُ وَأَحْسَنَهُ مِن قَرِيبٍ، اور جب میں نے قریب سے دیکھا تو سب سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ اور کہا وَأَحْلَاهُ، بیچ میں جملہ کہا وَأَحْلَاهُ، شیریں گفتار تھے، بہت ہی میٹھی گفتگو تھی، بہت ہی کمال گفتگو تھی۔ ربعتن، کہتے ہیں کہ آپ کا جو قد تھا وہ نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی ولا تقتحمہ عین من قصر، نہ ہی چھوٹا تھا جو لوگوں کو عیبدار معلوم ہو، درمیانہ آپ کا قد تھا۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، ہر چیز میں اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبیوں کو بھیجتا رہا، ہر نبی کو بھیجتا رہا، ہر نبی کو اچھی آواز والا بنا کر بھیجا ہے، ہر نبی کو خوبصورتی عطا کی ہے، حسن عطا کیا ہے۔ لیکن صحابی کہتے ہیں جو حضور کو حسن عطا کیا ہے وہ کسی اور نبی کو عطا ہی نہیں کیا ہے، ہر چیز میں اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے۔ صحابہ بڑے بڑے قد والے بھی تھے، لیکن سرکار کے بارے میں آتا ہے سرکار ان بڑے بڑے صحابہ کے بیچ میں جب جاتے تو سرکار سب سے اونچے نظر آیا کرتے۔ اس کے بعد بیان کرتی ہیں کہتی ہیں آپ کا قد مبارک بیان کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ آپ اتنے خوبصورت تھے، آپ اتنے اعلیٰ تھے۔ غصن بین غصنین فہو انظر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا، آپ دو ٹہنیوں کے بیچ میں ایک جو بڑی ٹہنی ہوتی ہے آپ اس طرح خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد بیان کرتی ہیں اور آپ بڑے قداور تھے، آپ کے ساتھ آپ کے رفقا بھی تھے، اور جب بھی آپ کسی بھی صحابی کو اپنے رفقا کو حکم دیتے تو وہ فوراً حکم کو بجا لاتے۔ یہ معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے حسن کو بیان کیا ہے، کیا کمال حسن بیان کیا ہے۔ اب توجہ کریں، آخری بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے حسن کو کس طرح بیان کیا ہے۔ یہ تو صحابہ، یہ تو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن بیان کیا ہے، صحابہ کا حسن بیان کیا ہے، جو اولیاء کرام نے آپ کا حسن بیان کیا، یہ تو وہ حسن بیان کر رہا تھا۔ ہم نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، جب میں نے سوچا کہ سرکار نے آپ کا حسن کیسے بیان کیا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ دیکھ کر حسن تیرا کہا مان لیا، دیکھ کر حسن تیرا کہا مان لیا، ارے جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مان لیا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ مرید سے پیر نظر آتا ہے، فرع سے اصل نظر آتا ہے، شاگرد سے استاد نظر آتا ہے، قطرے سے دریا نظر آتا ہے، صحابی سے نبی نظر آتا ہے، اور میرے نبی سے خدا نظر آیا کرتا ہے۔ دیکھ کر حسن تیرا کہا مان لیا، ارے جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مان لیا۔ یہ میرے آقا نے خود اپنا حسن بیان کیا ہے، اور حضور کے حسن کی بات تو الگ رہی، حضور کے حسن کے بات الگ رہی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کے بارے میں آتا ہے آپ اتنے خوبصورت تھے، آپ اتنے خوبصورت تھے، آپ جدھر چلے جاتے جو ہندو آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ ایک پوری جماعت آئی آپ کے والد کے پاس، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک پوری جماعت آئی، اور جماعت آ کر کہتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایسے باہر نہ بھیجا کریں، ہمیں بتا دیا کریں، ہم اپنے بچوں کو چھپا لیا کریں تاکہ جو بھی ان کو دیکھے وہ کلمہ نہ پڑھے،
اس لیے کہ آپ کے چہرے کو جو دیکھ لیتا تھا یہ حضور کے غلام کی شان ہے۔ اسی طرح امام محمد علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے، امام محمد علیہ الرحمہ کو کئی یہودیوں اور عیسائیوں نے دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں نے پوچھا کہ اے لوگوں یہ تو بتاؤ، اے عیسائیوں یہ تو بتاؤ کلمہ کیوں پڑھا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہودیوں سے پوچھا کلمہ کیوں پڑھا ہے، ہم نے تو تمہیں کوئی تبلیغ نہیں کی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے دیکھا مسلمانوں کے چھوٹے محمد اتنے خوبصورت ہیں تو بڑے محمد کتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حسین ہیں، حضرت حسان کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، جس طرح آپ چاہتے تھے رب تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح پیدا فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو سرکار کی اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔